بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ کتاب الحیض چل رہی ہے، بخاری شریف کتاب ہے، اور ہم احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں ذکر کر کے ان سے حاصل ہونے والے نکات پر کچھ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت اصلاحی گفتگو ہو، معیاری گفتگو ہو، تعمیری گفتگو ہو، کچھ علمی گفتگو ہو، کچھ تعلیمی گفتگو ہو، اور آپ اس کو سننے کے بعد کچھ سیکھیں۔ اور آپ جو 15-20 منٹ اپنے قیمتی وقت نکالتے ہیں، آپ جب ہمارے سامنے سے اٹھیں تو یہ کہتے ہوئے نہ اٹھیں کہ یہ وقت ضائع کر دیا، بلکہ ہماری حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جب اٹھیں تو ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر لے کر، کچھ نئے مسائل سیکھ کر، کچھ نئے ارادوں کے ساتھ، کچھ نئی افکار کے ساتھ اٹھیں، تاکہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں کچھ چینج آئے، اور اس کا فائدہ نہ صرف آپ کی ذات کو ہو بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں اس سے فیضیاب ہوتی رہیں۔ یہ ہماری کوشش ہے، اور ہم کس حد تک اس میں کامیاب ہیں یہ تو آپ ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے تجربات کی روشنی میں اور سال ہا سال سے جو ہم بیانات کر رہے ہیں اس کی روشنی میں ہم ایک خوش فہمی آپ کہہ لیں چاہے کچھ بھی کہہ لیں، ہمیں یقین ہے کہ الحمدللہ آپ جب سنتے ہوں گے تو ضرور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہوگا اور آپ بہت کچھ سیکھنے میں کامیاب ہوتے ہوں گے۔ یہی ہمارے ان پروگرامز کے انعقاد کا مقصد ہے کہ جب کوئی ہمارے سامنے اپنا قیمتی وقت نکال کر بیٹھتا ہے تو جو سابقہ زندگی میں ہونے والے گناہ یا اغلاط ہیں ان پر اطلاع ملے، تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے اور توبہ کی توفیق حاصل ہو، اور آئندہ کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی گزارش کر دیتے ہیں، تاکہ آئندہ زندگی کو بہتر بنانے میں سننے والے آسانی محسوس کریں۔ خصوصاً ہماری وہ بہنیں جو بیچاری کہیں دور جا نہیں سکتی ہیں، ایسے ہزارہا گھرانے ہم سے ان کا کانٹیکٹ ہوئے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں دور دور تک کوئی سکھانے والا نہیں ہے، کوئی عالمہ نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کچھ قاری صاحب ہیں، کچھ حافظ صاحب ہیں جنہوں نے قراءت سیکھ لی ہے یا قرآن حفظ کر لیا ہے، لیکن مسائل وہ بھی نہیں جانتے ہیں۔ وہ اپنے طور پہ بیچارے خدمت دین کر رہے ہیں جتنا اللہ نے ان کو استطاعت دی ہے، لیکن لوگوں کی جو شرعی ضروریات کا حل ہے وہ وہاں سے حاصل نہیں ہو پاتا۔ ایسی صورت میں اس قسم کے پروگرامز اور کیو ٹی وی کا یہ چینل جو خدمت کر رہا ہے یقیناً وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے دیکھنے والوں کا وقت ضائع نہ ہو، انہیں ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ 15-20 منٹ گفتگو سنتے رہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ ہم سکھانا چاہتے ہیں، تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ بھی غور سے ان کو سنیں، اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، پھر ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں کہ 4 اسٹیپس میں جب آپ کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں تو اس کو سیکھنا کہیں، ورنہ آپ سمجھیں کہ آپ نے کچھ نہیں سیکھا۔ مثلا سب سے پہلے آپ غور سے سنیں، نمبر 2 اس کو سمجھیں، نمبر 3 اپنے ذہن میں اس کو محفوظ کریں، اور نمبر 4 پھر اس کو بیان کریں۔ اگر آپ نے غور سے نہیں سنا کوئی فائدہ نہیں، صرف سنا لیکن سمجھا نہیں تب بھی فائدہ نہیں، سنا بھی سمجھا بھی لیکن ذہن میں محفوظ نہیں رکھا تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ذہن سے نکل گیا بس۔ اور پھر اگر آپ نے اس کو بیان نہیں کیا تو وہ زیادہ عرصے آپ کے ذہن میں محفوظ رہ نہیں سکے گا، اس لیے کوشش کریں کہ آپ سکھائیں۔ ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ پہلے آپ ہماری بات کو اچھی طرح سمجھیں، سمجھنے کے بعد ہو سکے اس کو لکھ لیں یا ریکارڈ کر لیں جیسے ٹیپ ریکارڈر پر یا کسی اور ذریعے سے، پھر اس کو 3-4 بار سنیں، اور پھر بعین ہی وہ مسئلہ آپ کسی کے سامنے ذکر کریں۔ اس سے فائدہ ہوگا کہ جب آپ کسی کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سکھانے کی برکت سے آپ کے ذہن میں وہ مسئلہ خود بہت اچھی طریقے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت اچھا ان کا ذہن ہوتا ہے، ماشاءاللہ سیکھ بھی لیتے ہیں، بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں، فہم کی قوت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جب انہیں کہتے ہیں اچھا آپ بیان کریں تو کہتے ہیں وہ بیان پہ ہمیں قدرت حاصل نہیں ہے۔ تو جب تک آپ بیان پر قدرت حاصل نہیں کریں گے، ایک تو وہ مسئلہ آپ کسی کو صحیح طریقے سے اچھے انداز سے سکھا نہیں سکیں گے، اور دوسرا بیان کرنے سے جو ذہن میں علم کی پختگی ہوتی ہے وہ کبھی بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ دوسروں کو آپ سکھائیں اور بولیں، جو کچھ سیکھتے ہیں اس کو بولیں، اعتماد پیدا کریں اپنے اندر اور اس کو کسی کو سکھائیں۔ آگے چلتے ہیں، بیچ میں کچھ حدیثیں وہی تکرار کے ساتھ ہیں، ہم نے ان کو چھوڑا ہے، اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث نمبر 332 ہے، اس میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک عورت کا زچگی میں انتقال ہو گیا. ویسے الفاظ یہ ہیں ماتت فی بطنن، کہ وہ فوت ہو گئی تھی. اے اللہ دین تیرا انسانی، پیٹ کے مسئلے میں. تو پیٹ کے مسئلے میں بعض نے کہا کہ اس کے پیٹ میں درد تھا، بہت زیادہ تکلیف تھی، اسی میں انتقال ہوا، اور بعض نے اس کو کہا کہ وہ نفاس کے مسئلے میں فوت ہوئی تھی، یعنی بچہ تھا پیٹ میں اور وہ کیس بگڑ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا. تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا زچگی میں انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ اس کے وسط میں کھڑے ہوئے، یعنی درمیان میں، عورت کے پیٹ کے مقابل آپ جلوہ افروز ہوئے. تو یہ چونکہ اس میں نفاس زچگی کے بعد نفاس ہوتا ہے، اس تعلق کی بنا پہ اس حدیث کو یہاں ذکر کر دیا، ورنہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ کتاب الحیض سے اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال اس کا لیکن باب یہ قائم کیا کہ باب الصلاۃ علی النفساء و سنتھا، نفاس والی عورتوں کی نماز جنازہ پڑھنا اور اس کا طریقہ. تو نفاس آپ کو پتہ ہے اس بلڈ کو کہتے ہیں کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو آتا ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز ہے اور کم سے کم کی کوئی مدت نہیں. ایک ہفتے بعد بھی بلیڈنگ بند ہو گئی تو ان پہ فرض ہے کہ وہ غسل کریں اور نمازیں شروع کر دیں. یہ جو ہماری بیچاری بڑی بوڑھیاں جہالت میں مبتلا ہو کر کہتی ہیں کہ 40 روز تک عورت ناپاک ہی رہتی ہے، یہ غلط مسئلہ ہے اور اس قسم کی خواتین سخت گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں. ایک تو غلط مسئلہ بتانے کا وبال، دوسرے اگر بالفرض وہ بچی ایک ہفتے میں بلیڈنگ سے فارغ ہو گئی ہے بالکل، تو اس کے اوپر فرض تھا کہ وہ غسل کر کے نماز پڑھے، لیکن یہ 40 روز تک اس کو ناپاک قرار دے کے نماز نہیں پڑھنے دیتی. تو آپ اندازہ کریں کہ 5 روز میں یا ایک ہفتے میں مثال کے طور پہ 7 دن میں اگر ختم ہو گیا تو ابھی 33 دن باقی تھے، 33 دن تھے جو پاکی کے تھے. وہ 33 دن تک اس کو نماز نہیں پڑھنے دیتی ہیں، اور 33 دن کو آپ اندازہ کر لیں، اس کو 5 سے بھی اگر ملٹیپلائی کر لیں تو کس قدر زیادہ نمازیں ہوں گی. اور یہ سارا نمازوں کا ایک نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے. تو ان بڑی بوڑھیوں کے نام اعمال میں کس قدر گناہ لکھا جاتا ہے، اور ان کو بیچاریوں کو شعور بھی نہیں ہوتا ہے. اور ان کو آپ منع کر کے دیکھنے لڑنے لگ جائیں گی، آپ سے جھگڑنے لگ جائیں گے. وہ جی بڑے مولوی آ گئے، ہم نے شروع سے یہ مسئلہ سنا ہے. اما جان کہاں سے سنا یہ بتائیں؟ آپ نے وہی سے سنا ہوگا، وہ خیرن خالہ آ گئیں اپنا برقع سنبھالتے ہوئے، شٹل کاک برقع، اور وہاں سے پھپھی آ گئی، وہاں سے کوئی دوسری آ گئی، انہوں نے یہ مسئلے بیان کیے ہوں گے، آپ نے انہی کو مفتیہ سمجھ کے ان سے مسئلے سیکھ لیے ہیں. تو بہرحال کوئی ناراض بھی نہ ہو، ہمارا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا، کسی کی تحقیر کرنا مقصود نہیں ہوتا، لیکن یہ ہماری بیچاری نادان خواتین بعض اوقات اسی طریقے سے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرنے میں انتہائی مستعد نظر آتی ہیں کہ وہ الٹے سیدھے مسئلے بتاتی ہیں اور گناہ کبیرہ کی مرتکب ہو جاتی ہیں. تو بہرحال حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک عورت کا زچگی میں وصال ہو گیا تو نبی کریم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے جن کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. کیونکہ جنازے میں ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے ہمارے زندوں کی اور ہمارے مردوں کی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کے لیے اپنی زبان سے دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں تو اس کی قبولیت میں کہاں شبہ ہو سکتا ہے. اور پھر جو پیچھے مجمع کثیر ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مجمع ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ سامنے والا تو بخشایا ہے. اور ویسے بھی جو فوت ہوتے تھے وہ صحابہ ہوتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اور قرآن کی گواہی سے پہلے سے ہی مغفرت شدہ تھے. لیکن بہرحال بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جہاں اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہاں ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں. تو جس جنازے میں رحمت کونین سید الاولین والآخرین سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں، اس پر برسنے والی رحمتوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا آپ اندازہ کریں. تو وہ خاتون کس قدر خوش قسمت خاتون ہیں کہ جن کی نماز جنازہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی. اور پھر صحابی کہتے ہیں کہ اور آپ اس کے وسط میں کھڑے ہوئے. تو اس میں اختلاف ہے کہ مرد کے سامنے جب کھڑا ہو امام تو کہاں کھڑا ہو اور عورت کے سامنے کھڑا ہو تو کہاں. تو بڑے اقوال ہیں اس میں. تو بعض نے یہ کہا کہ مرد کے سینے کے مقابل کھڑے ہوں اور عورت کے پیٹ کے مقابل یعنی درمیان میں وسط میں کھڑے ہوں جیسے کہ حدیث میں ہے. اور بعض نے کہا کہ مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے،
یہ ویسی صحابی کو دیکھنے میں محسوس ہوا ہوگا کہ سرکار وسط میں جلوہ فروز ہوئے ہیں، ورنہ کئی احادیث کریمہ مطلقاً آئی ہیں کہ سرکار سینے کے مقابل کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر امام تھوڑا سا وسط میں ہو جائے، عورت کے شکم کے مقابل ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر سینے کے مقابل ہے تو یہ بھی عین سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز جنازہ ان خاتون کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، تو یہ ضمناً ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی واقعی حاکم اسلام ہے تو سب سے پہلے جنازہ پڑھانے کا حق حاکم اسلام کا ہوتا ہے، وہ پڑھائے گا۔ گھر والے اپنی چوائس نہیں کر سکتے کہ جی آپ نہیں فلاں سے ہم پڑھوائیں گے، حاکم اسلام کا حق ہے کہ وہ پڑھے گا۔ اس کے بعد پھر حق ہوتا ہے محلے کی مسجد کے امام یا پھر ان کے جو ولی ہیں، جیسے والد صاحب ہیں یا بھائی ہیں، اولیاء، ان کا حق ہوتا ہے، اور یہ دونوں اس میں برابر ہیں۔ لیکن محلے کے امام کو نماز پڑھانے دینا یہ اولا اور افضل ہے۔ ہاں اگر ولی زیادہ مسائل جانتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ان بچی کے والد صاحب خود بہت بڑے مفتی ہیں، اور ایک علاقے کے جو مسجد کے امام صاحب ہیں وہ ایک عالم ہیں، مفتی نہیں ہیں، تو پھر ولی صاحب پڑھائیں یہ زیادہ اولا ہے، کیونکہ وہ علم میں امام صاحب سے زیادہ ہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر ولی خود چاہے کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں، اہل محلہ جو محلے کی مسجد کے امام صاحب ہیں ان کو کہہ دے جی میں پڑھاؤں گا، تو اس میں کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہمارے بعض ائمہ معذرت کے ساتھ یہ کہتے ہیں جی جنازہ پڑھانا ہمارا حق ہے اور نکاح پڑھانا بھی ہمارا حق ہے، ہم ہی پڑھائیں گے۔ حالانکہ نکاح پڑھایا نہیں جاتا، نکاح تو کیا جاتا ہے، جو لڑکا اور لڑکی کرتے ہیں ان کے ایجاب و قبول سے نکاح ہوتا ہے۔ قاضی صاحب درمیان میں آ کے وہ الفاظ کہلوا تو دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ قاضی کا کوئی یعنی قاضی صاحب یا نکاح خاں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر لڑکا لڑکی ایجاب و قبول کر لیں دو گواہوں کی موجودگی میں یہ کافی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نکاح خواہوں کو مت بلائیں، میں تو ایک بات عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ جی یہ میرا حق ہے اور دوسرے کو کسی کو آپ نے کیوں بلا لیا، آپ نے میرا حق غصب کر لیا، تو بھائی پہلے اپنا حق ثابت تو کر کے بتائیے، اگر اور حق کسے کہتے ہیں یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا۔ تو بیچاروں کو حق کی تعریف نہیں آتی کہ حق کہتے کس کو ہیں، تو میں اس قسم کے جاہل نعت خوانوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو الٹی سیدھی خود تعویلیں کر کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے دین کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال نکاح جیسے ہمارے ہاں رسم و رواج ہے تو نکاح خواہ کو بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آج کل چونکہ ایک جو نکاح کا فارم ہوتا ہے وہ اکثر نکاح خواہ کے پاس ہوتا ہے، پھر وہ اس کو فل کر کے رجسٹرار سے رجسٹرڈ کراتا، تو لائسنس یافتہ بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے قانونی کارروائی کے لیے بعض اوقات بلا لیا جاتا ہے، لیکن اس کو اپنا حق کہنا یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ یاد رکھیں کہ جو حق نہیں ہے اس کو حق کہنا یہ بھی غلط ہوتا ہے، اور جو حق ہے اس کو ناحق کہنا یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی بعض اوقات غلطیاں معاشرے میں بعض جملے بعض مقولے معروف ہو جاتے ہیں، ان معروف جملوں کو اخذ کر کے ہم اس قسم کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، بس مشہور ہو گیا کہ جی نعت جو مسجد کے امام صاحب ہوں گے یا نکاح خواہ ہوں گے، نکاح پڑھانا انہی کا حق ہے۔ تو اگر لڑکی والے کہیں باہر سے کسی کو بلا لیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارا حق تھا کیوں بلا لیا، تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ضمناً بات آ گئی تو ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دیا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ کے سامنے لیٹی ہوئی تھی، اور آپ اپنے مصلی پر نماز پڑھ رہے تھے، اور جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کچھ کپڑا مجھے لگتا۔ تو اس کو سمجھ لیں ذرا، مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں نماز ادا فرما رہے تھے، کیونکہ اس دور میں حجرے بہت بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے جاتے تھے۔ اگر آپ نے کبھی مکہ مدینہ منورہ میں اگر کبھی آپ کو موقع ملے، کوئی پرانے گھر جو تھے، بعض جگہ ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھے ہیں کہ جو ابھی ان کے آثار چھوڑ دیے گئے ہیں، باقی ہیں، تو ہمارے ایک دوست لے کر گئے تھے، ایک تو ان کی دیواریں اتنی موٹی موٹی، یعنی چھوٹی چھوٹی اینٹیں بنا بنا کے اس کو چوڑا کر کے اتنا موٹا کر دیا گیا تھا تاکہ وہ ساؤنڈ پروف ہو جائیں، باہر کی آواز اندر نہ آئے، اندر کی آواز
باہر نہ جائے. بہت موٹی موٹی دیواریں ہوتی تھیں اور بہت چھوٹے چھوٹے تھے, جسے 7 فٹ کا اس طرح 7-8 فٹ کا یوں 7-8 فٹ یوں, اونچائی بھی 7-8 فٹ کی, تو ایک چکور سا چھوٹے چھوٹے حجرے اس طریقے سے قائم کیے جاتے تھے. اب اس میں یقینی سی بات ہے کہ اگر ایک شخص اپنے کمرے میں حجرے میں نماز پڑھنا چاہے گا اور زوجہ بالفرض لیٹی ہوئی ہیں تو ان کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے کہ سامنے آ جائے. تو یہ مسئلہ بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ آپ حالت حیض میں تھی اور حائضہ کا ظاہری بدن کوئی ناپاک نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں تو کہتی ہیں کہ آپ کا کپڑا مجھے لگ رہا تھا, میں محسوس کر رہی تھی. تو وہ کپڑا جب تک لگتا رہے گا, اگر ناپاک چیز ہوتی مثال کے طور پر, تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا کپڑا ناپاک سے ٹچ ہو جائے اور وہ ناپاکی چھٹ کر کپڑے میں لگ جائے, یا بالفرض لگنے والی نہیں ہے لیکن کپڑا ٹچ ہے اور 3 بار سبحان اللہ کی مقدار اس ناپاکی کے ساتھ رہا, تو نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو تسلسل سے جاری رکھ کر یہ ثابت فرمایا کہ حائضہ کا ظاہری بدن بالکل پاک و صاف ہوتا ہے, اور حیض ایک ایسی کوئی گندگی نہیں ہے جو چھٹ کر کسی کو لگ جائے. اور ہم اس کی بھی بارہا وضاحت کر چکے ہیں, چونکہ اب یہ آخری حدیثیں چل رہی ہیں, اس کے بعد کتاب التیمم کا آغاز ہو جائے گا, تو ایک دفعہ پھر اس کو ہم بات کو بیان کر دیتے ہیں کہ نجاستیں 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک نجاست حقیقیہ کہلاتی ہیں, ایک نجاست حکمیہ کہلاتی ہیں. نجاست حقیقیہ وہ نجاستیں ہوتی ہیں جن کو آپ دیکھ سکیں یا جن کو آپ چھو سکیں, یا اس کی کوئی اپنی اسمیل وغیرہ ہوتی ہے, آپ اس کی اسمیل سے اس کو محسوس کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ پیشاب ہے, دکھتا بھی ہے اور وہ لگتا بھی ہے, بدن پہ اس کا احساس ہوتا ہے, اور اس کی اپنی اسمیل بھی ہوتی ہے. اور بعض نجاستیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ دکھتی ہیں, نہ آپ انہیں چھو سکتے ہیں, یعنی چھو کے محسوس کر سکتے ہیں, اور نہ ان کی کوئی اسمیل وغیرہ ہوتی ہے. بس شریعت کہتی ہے کہ یہ نجاست ہے تو ہم مان لیتے ہیں. انہیں کہتے ہیں نجاست حکمیہ. جیسے بے وضو پن, اگر بے وضو پن ایک نجاست نہ ہوتی تو بے وضو آدمی نماز پڑھ سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے وضو پن ایک ایسی نجاست ہے کہ اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی. پہلے وضو کرو تاکہ وہ نجاست دور ہو جائے اور پھر انسان نماز کے قابل ہوتا ہے. لیکن ہم بارہا عرض کر چکے ہیں, ایک باوضو کو کھڑا کریں, ایک بے وضو کو کھڑا کریں, اور آپ سے کوئی پوچھے بتاؤ ان میں باوضو کون ہے, بے وضو کون ہے, تو کوئی بے وضو کے اندر ظاہری علامت تو ایسی نہیں ہوتی کہ آپ یہ کالا کالا پن نظر آ رہا ہے نا, یہ ہے وہ نجاست لہذا بے وضو ہے. نہیں, نہ بے وضو پن نظر آتا ہے, نہ چھو سکتے ہیں, نہ اسمیل ہے. اسی طرح حالت جنابت, اسی طرح حالت حیض, اسی طرح حالت نفاس, یہ وہ نجاستیں ہیں کہ جو حکمیہ نجاست کہلاتی ہیں, حقیقیہ نہیں ہوتی ہیں. لہذا یہ حکمیہ نجاست جو ہے, ہم نے آپ کو بارہا کہا, یہ چھٹ کر نہیں لگتی ہے کبھی بھی. اگر آپ حالت جنابت میں کسی کے ساتھ ہاتھ ملا لیں تو یہ نہیں کہ آپ کی نجاست چھٹ کر اس کے ہاتھ میں لگ گئی, آپ بھی پاک رہیں گے, وہ بھی پاک رہے, یعنی وہ بھی, اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اے اللہ